علمی پوائنٹ نمبر 1، سورۃ الملک کل 30 آیات پر مشتمل ایک مکی سورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، سورۃ الملک اللہ تعالی کے ڈیوائن اوریجنز یعنی مقدس خطبات میں سے ایک اہم ترین اور جامع ترین خطبہ ہے، اور قرآن پاک میں اس کا نمبر ہے 67، اور یہ پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، سورۃ الملک گنتی کی ان چند سورتوں میں سے ایک سورت ہے کہ جس کی اسپیشل فضیلت، مخصوص فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ چند گنتی کی صورتیں ہیں جن کی فضیلت آئی ہے پڑھنے کی، ان میں سے ایک سورۃ الملک ہے۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے صحیح سند کے ساتھ، جامعہ ترمذی میں 2891، سنن نبی داؤد میں 1400، سنن ابن ماجہ میں 3786، اور مشکات میں اس کا نمبر 2153 ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی صحت پہ امام حاکم کے ساتھ موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے، اپنے حامل کے لیے شفاعت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ الحمدللہ۔ اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لے گی انشاءاللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، جامعہ ترمذی میں ایک ضعیف روایت بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2890، اور یہ مشہور حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے بھی خود اس پر جرح کی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ جرح کی کہ ایک صحابی نے کسی جگہ پر خیمہ لگایا، ان کو معلوم نہیں تھا اس کے نیچے ایک قبر تھی، اس قبر میں سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الملک مانعہ ہے، یعنی عذاب سے منع کرنے والی، روکنے والی، اور منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے۔ لیکن اس حدیث میں یحییٰ بن عمر بن مالک، یہ ضعیف راوی ہیں، امام بہقی نے بھی ان پر جرح کی ہے، لیکن اس حدیث کے سپورٹ میں ایک موقوف حدیث موجود ہے، اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، اس کتاب کا نام ہے اثبات عذاب القبر، یعنی عذاب قبر پہ دلائل پہ انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، انہی احادیث میں سے صحیح سند کے ساتھ حدیث موقوف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 128 نمبر، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی قبر میں، اس کے قبر کے سرحانے آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس حامل کو جو سورۃ الملک پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ سورت نجات دینے والی اور اللہ کے اذن سے بخشش اللہ تعالیٰ کی دلوانے والی سورت ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، اور وہ ہے بھائیو سورۃ الملک کی تلاوت کے معمول کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2892 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث میں لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے طرق ہیں تمام میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔
اور شیخ البانی کو بھی اس معاملے میں غلطی لگی, انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا, لیکن ان کے شاگردوں نے پھر ان پہ گرفت کی کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹلی کوئی بات ایسی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوں. البتہ ایک روایت تابعی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3453, اور مشکات میں اس کا نمبر 2176 ہے. اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مشکات کی تحکیم کے دوران اسی حدیث کے فٹ نوٹ پہ پوری بحث بھی کی ہے عربی میں اس روایت کی صحت کے حوالے سے, کہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ مشہور تابعی خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ المتوفا 103 ہجری, وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورۃ السجدہ 21ویں پارے کے اندر ہے, اس کی بھی 30 آیات ہیں, اور سورۃ الملک کی بھی 30 آیات ہیں. اور یہ وہ رات کو سونے سے پہلے ڈیلی پڑھا کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گی حتیٰ کہ اسے عذاب قبر سے بچا لیں گی. تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھنا یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے, اور اس پہ فضیلت بھی موجود ہے, اور اس کی روٹین بنانی چاہیے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ 1992 کی بات ہے, جب میں ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت 14.5 سال تقریباً میری عمر تھی. تو مجھے پہلی دفعہ جب سورۃ الملک کی فضیلت پتہ چلی تو میں نے الحمدللہ اسے پڑھنا شروع کیا, اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں میں یہ زبانی یاد ہوگی, اور اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ اسے روٹین میں پڑھا جائے. اتنی فضائل ہم سن چکے اس حوالے سے. تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے, چاہے مغرب کے بعد چاہے عشاء کے بعد, اس سورت کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں. زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. سورۃ الملک سورت نمبر 67 پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت. اور اس میں ایک آسانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1745 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے رات کے وظائف چھوٹ جائیں, اگلے دن وہ ظہر سے پہلے پہلے اگر ان وظائف کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا کر دے گا. تو اگر کوئی رات کو پڑھنا بھول جاتا ہے, فجر کے بعد پڑھ لے, اگلے دن ظہر سے پہلے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے, اپنی روٹین میں اسے رکھے تاکہ قبر میں جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سورت ہمارا استقبال کرے. بلکہ ان موقوف روایتوں میں جو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں, اور خالد بن معدان سے بھی ہیں, سنن دارمی میں بھی, اور باقی کتابوں میں المستدرک للحاکم میں, اسی طریقے سے طبرانی میں بھی, اور سنن البہیقی کے اندر بھی, کہ یہ سورت باقاعدہ پھر اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا تو اس شخص کو بخش دے, اگر تو